نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، بالخصوص مہمان گرامی پیر محمد اشرف شاہ صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت عظیم الشان نورانی محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محترم محمد رمضان صاحب جنہوں نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائے. حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ اصول قدرت ہے، اصول فطرت ہے. اللہ نعمت ایک بار دیتا ہے، نعمت ایک بار دیتا ہے، لیکن یادیں اس کی بار بار مناتا ہے. نعمت اللہ ایک بار عطا کرتا ہے، یاد اللہ اس کی بار بار مناتا ہے. عرض کر رہا تھا، نعمت اللہ ایک بار دیتا ہے اور اس کی یاد اللہ بار بار مناتا ہے. یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے اور اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی کیا. یہ 30واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا خبر قرآن کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا خبر قرآن کا مقام کیا ہے، تمہیں کیا خبر قرآن کی شان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. توانوں کے خبر لیلۃ القدر دا مقام کی. اس کا مطلب یہ ہوا جس رات میں قرآن آئے اگر اس کے مقام کو کوئی نہیں جانتا تو جس دن قرآن والا آیا ہے اس کا مقام کا علم بتائیے گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو ایک رات ہے نا لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا بتائیے، لیلۃ القدر اور قرآن ہر سال نہیں آتا. قرآن ہر سال قرآن آ چکا ہے اور میرے آقا پہ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا. اب حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی وحی آئے گا. قرآن دوبارہ
نہیں آئے گا، لیکن لیلۃ القدر دوبارہ آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، دوبارہ قرآن نہیں آئے گا۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی رہے گی، آتی رہے گی، اور لوگ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھتے رہیں گے۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نعمت ایک بار ملتی ہے، یادیں بار بار منائی جاتی ہیں۔ اللہ ہر سال یاد مناتا ہے، نعمت کو قرآن کہتے ہیں۔ جب نعمت آئی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں؟ اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور ساتھ جبرائیل بھی اترتا ہے، جبرائیل بھی ساتھ اترتا ہے۔ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے ایک، ہر سال فرشتے اترتے ہیں دو، ہر سال جبرائیل بھی آتا ہے تین۔ یہ قرآن کہتا ہے ہر سال جبرائیل آمدہ ہے، ہر سال جبرائیل آتا ہے، ہر سال جبرائیل نازل ہوتا ہے۔ قرآن دوبارہ نہیں اترے گا، لیکن ہر سال جبرائیل آتا ہے۔ اب ذہن میں سوال ہوا میرے مالک ہر سال جبرائیل کیا کرنے آتا ہے؟ پہلے تو وحی لے کے آتا تھا، میرے پاک محمد پہ کلام لے کے آتا تھا، حضور کے لیے پیغام لے کے آتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی نبوت کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا مقام بخش دیا ہے، وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے۔ اب جبرائیل کرنے کیا آتا ہے؟ جب وحی بند ہے تو جبرائیل کیا کرنے آتا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، جبرائیل سلام لے کے آتا ہے۔ کیا لے کے آتا ہے جی؟ اب یہ لائن یاد رکھیے گا، پہلے کلام لے کے آتا تھا اور اب یہ لفظ یاد کرنا، پہلے کلام لے کے آتا تھا اور اب سلام لے کے آتا ہے۔ جن پر کلام لے کے آتا تھا انہیں ذات محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے سلام لے کے آتا ہے انہیں امت محمد کہا جاتا ہے۔ ہر سال فرشتے اترتے ہیں، ہر سال۔ اچھا اب ذہن میں سوال ہوا کہ ہر سال فرشتے اترتے ہیں قرآن کی شان کے لیے، قرآن کے مقام کے لیے، لیکن مالک یہ تو بتا ہر سال فرشتے اترتے ہیں قرآن کے لیے، قرآن والے کے لیے بھی اترا کرتے کہ کوئی نہیں ہوتا؟ دین میں سوال، قرآن کے لیے تو ہر سال اترتے ہیں۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، امام ترمذی نقل کرتے ہیں روزانہ، ہر سال نہیں، روزانہ، روزانہ، ہر روز۔ یہاں معاملہ ہر سال کا ہے اور وہاں معاملہ قرآن کے لیے ہر سال کا اور محمد کے لیے ہر روز کا۔ 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک بار جو آ جائے پھر اس کا نمبر لگتا نہیں ہے۔ ایک بار فرشتے روزے تھے، ایک بار فرشتے روزے تھے، جانتے تھے مڑ کے جان دے رہی سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ کے بلائے جان دے رہی۔ اب پتہ چلا نعمت ایک بار ملتی ہے، یادیں بار بار منائی جاتی ہیں۔ آج چونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ جس طرح رمضان صاحب نے میلاد منایا، حضور قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں کو جمع کیا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک ہی خبر دے جا رہا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور۔ اچھا آؤ ذرا جو کام رمضان صاحب نے کیا ہے آؤ اس کا حوالہ قرآن سے نہ جان لیں۔ لوگوں کو جمع کرنا، جمع کر کے ان کے سامنے حضور قیامت کا ذکر کرنا۔ ہم نے پوچھا اے رب کے قرآن بتا یہ سلسلہ شروع کس نے کیا؟ کوئی دلیل تو دے دے تاکہ کل غلامان محمد اگر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کریں تو ان کے پاس کوئی قرآن کی دلیل تو ہونا۔ یہ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے صف، آیت کا نمبر 6۔ اللہ کا ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، نام اس کا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا اللہ کے محبوب کا ذکر تنہا بھی ہو سکتا ہے، تنہا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیڑی چاس جمع کرن الحمدی ہے نا وہ کلیاں نہیں ہوتی۔ اللہ خود بھی
جمع کر کے ذکر کرتا ہے. حالانکہ وہ ذات اکیلی ہے, وہ ذات تنہا ہے, وہ ذات واحد ہے, لیکن جب باری ذکر محمد کی آتی ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اللہ اور اس کے تمام فرشتے مل کے پاک محمد پہ درود بھیجتے ہیں. ایمان والو اس کام میں تسی بھی شامل ہو جاؤ. لوگوں کو جمع کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا یہ سنت الہیہ ہے, یہ سنت الہیہ ہے. اللہ کی سنت ہے کہ محبوب کے ذکر کو جمع کر کے کیا جائے. حالانکہ وہ واحد ہے, وہ کسی کو جمع نہ بھی کرے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن اپنے بندوں کو ایک طریقہ دینا ہے, اپنے بندوں کو سلیقہ دینا ہے. اے میرے بندوں, میرے محبوب کا جب ذکر کرو نا تو مل کے کیا کرو, کیونکہ مجھے بھی مل کے ذکر کرنا مصطفیٰ کا پسند ہے, حضور کا ذکر کرنا پسند ہے. پھر دیکھیے گا, چلو اس پہ بعد میں آتے ہیں. ایک اور آیت سنیں گا, یہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے. ایک اور دلیل لے لیں, تیسرا پارہ ہے, سورت کا نام ہے آل عمران. کیا نام ہے جی؟ ایک خاندان کے نام پہ سورت ہے آل عمران. حضرت مریم کے خاندان کا نام ہے, حضرت مریم کے خاندان کا نام. میرے مالک مریم کے خاندان کے نام پہ تو سورت رکھی ہے, بتا زہرا کے خاندان کا مقام کیا ہے, بطول پاک کے خاندان کا مقام کیا ہے. پیغام آیا, آؤ خاندان محمد کا پوچھنے والوں, جب فجر کی نماز ہوتی ہے تب بھی خاندان زہرا کا نام آتا ہے, ظہر کی نماز ہوتی ہے خاندان زہرا کا نام آتا ہے, عصر کی نماز ہوتی ہے خاندان زہرا کا نام آتا ہے, مغرب کی نماز ہوتی ہے خاندان بطول کا نام آتا ہے, عشاء کی نماز ہوتی ہے خاندان بطول کا نام ہوتا ہے. 5 نمازیں اللہ مکمل ہونے دیتا ہی نہیں ہے جب تک بطول کے خاندان کا نام بطول کے خاندان. اس پورے قرآن میں ایک بی بی کا نام آیا ہے. کتنی بیویوں کا؟ ایک بی بی کا, ایک خاتون کا, اسے مریم کہتے ہیں. مریم بی بی کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں آیا. پھر سوال ہوا, میرے مالک مریم کے نام پہ تو صورتیں ہیں, زہرا کے نام پہ کیا ہے, بطول کے نام پہ کیا ہے؟ جواب ملا, جس کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں, جس کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کے گھر میں قرآن خود آئے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے. اس کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں, ان کو بطول زہرا کہتے ہیں. آل عمران اس کی آیت نمبر 81 ہے. اللہ نے کل نبیوں کو جمع کیا. میں نے جمع کا لفظ بولا تھا نا, کل نبیوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے کیا کہا. اللہ قرآن پاک کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے, سورہ آل عمران. یہ میرے سامنے وہ آیت بھی آ رہی ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے, نبیوں سے. اس کا مطلب یہ ہے عالم ارواح میں بھی وہ نبی تھے, ورنہ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْأَرْوَاحِ, روحوں سے وعدہ لیا. نہیں, اس وقت بھی اللہ کے وہ نبی تھے. نبیوں سے وعدہ کیا لیا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تم سب کو کتاب دوں گا, حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا, میرا رسول آئے گا. اچھا, اب یہ ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی محفل میں جائیں, محفل آپ کو اچھی لگے, پسند آئے, سونی لگے, دل تو کرتا ہے نا ایو جی محفل میں بھی اپنے گھر سے جاؤں. دل تو کرتا ہے کہ جب میں اپنے گھر جاؤں گا, گھر والوں سے کہوں گا سرکار کی محفل ہم نہ سجا لیں. اچھی محفل پسند آئے نا, بندہ کا دل کرتا ہے میں بھی محفل سجاؤں. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. اللہ جب محفل سجا رہا تھا, اللہ جب محفلیں سجا رہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا تو ہوگا جب میں زمین پہ جاؤں گا, اپنی قوم کے پاس جاؤں گا, یہ ذکر میں وہاں بھی کروں گا.
اس کا مطلب یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو جمع ہو کر ذکر محمد کا طریقہ کہاں سے ملا تھا، سلیقہ کہاں سے ملا تھا؟ جن کو رب خود سکھائے اسے عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور قوم کے پاس آ کے کیا کہا؟ آپ نے بھی جمع کیا، لفظ جمع پہ غور کر رہا، اللہ نے بھی نبیوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا۔ جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ سورہ صف ہے اور یہ میرے سامنے وہ آیت کریمہ ہے، وَمُبَشِّرًا، قوم کو جمع کیا، قوم کو جمع کر کے کہا او لوگو میں تمہیں خوشخبری دے رہا بے رسول، ایک رسول کی یا اتی جو آئے گا من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اس آنے والے کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا جی؟ احمد ہوگا۔ ایک سوال کر دوں، ایک میلادی دوسرے میلاد والے کا ذکر کرنا، ایک میلادی دوسرے میلاد والے کا، آپ پوچھیں گے کون میلادی؟ اس قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا میلاد بھی بیان ہوا ہے۔ ایک میلاد والا دوسرے میلاد والے کا ذکر کر رہا ہے، مگر فرق یہ ایک میلاد والے کو مقتدی کہتے ہیں، دوسرے میلاد والے کو امام کہا جاتا ہے، مقتدی کو عیسیٰ کہتے ہیں اور امام کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک بندے نے کہا جی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھا، وہ اس نے کہا جی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور تمہارے نبی نیچے ہیں، ساڑھے نبی آسمان آتے، اللہ کو شکر ہے ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اس نے کہا جی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور سرکار نیچے ہیں، اوپر والا اور نیچے والا بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟ اوپر والا افضل ہوتا یا نیچے والا؟ تو اللہ کے بندے نے جواب دیا کبھی ترازو تو دیکھو نا، جب ترازو کو تولا جاتا ہے تو پلڑا بھاری کہاں پہ ہوتا ہے؟ بھاری پلڑا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب سنیے گا شریعت کی روشنی میں، جواب یہ ہے آپ کی مسجد ہے، مسجد میں امامت کروانی ہو، 5 مقتدی کھڑے ہیں لیکن امام موجود کوئی نہ گزارا، امام کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اچھا مقتدی ایک کہیں چلا جائے لیکن کوئی بات نہیں، ایک مقتدی چلا گیا، 3 تو ہے نا، ایک اور چلا گیا، 2 تو ہے نا، ایک اور چلا گئے، 1 تو ہے نا، ایک مقتدی بھی ہو نماز تب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر مقتدی موجود ہو، امام نہ ہو، گزارا نہیں ہوتا۔ ایک عام مسجد میں امام نہ ہو، مسجد کا گزارا نہیں ہوتا، اور کل جہانوں میں اس زمین پہ نبیوں کا امام نہ ہو، جہان کا گزارا کیسے ہوگا؟ کل کائنات کا گزارا کیسے ہوگا؟ اب ایک اور مسئلہ بھی سن لیجیے، مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے پوچھا سونے آئے دسو مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ فرمایا گل مکان دی نہیں، گل مکین دی، بات مکین کی ہے۔ کا معاملہ مکہ یا مدینے کا نہیں ہے، جہاں سرکار موجود ہوگے وہ جگہ افضل ہو۔ جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اب حضور مدینے میں ہے، شان مکہ کے بھی اعلیٰ ہے، لیکن جس دن سے مصطفیٰ مدینے میں ہے مدینہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہم کیسے جانے؟ اب اس میں مسئلہ سنیں گا۔ جماعت آپ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے، علامہ صاحب بھی جماعت کرواتے ہیں، ظہور صاحب بھی جماعت کرواتے ہیں، صف افضل کون سی ہوتی ہے جی؟ پہلی، ایسے نا پہلی صف افضل ہوتی ہے، ایسے ہے نا۔ آپ جماعت کروائیں مسجد کے اندر تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ جو اندر ہے۔ اگر صحن میں جماعت ہوئی اب صف افضل کون سی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، اگر اندر گئے تو صف افضل اور، لیکن وہ افضل وہ صف افضل ہوگی۔ اگر باہر امامت ہوگی تو صف وہ والی افضل نہیں ہوگی۔ معاملہ صف کا نہیں ہے،
معاملہ یہ امام کے قریب کون ہے، امام کے نیڑے کیڑی صف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا امام نے جگہ بدلی، صف کا مقام بدل گیا۔ اگر عام امام جگہ بدل دے صف کا مقام بدل جاتا ہے، اور نبیوں کا امام مکے میں رہے، صف مکے کی اعلیٰ ہے، حضور مدینے میں صف مدینے کی اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ایک نبی دوسرے نبی کے میلاد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ 16واں پارہ ہے، 16ویں پارے کا پورا رکوع ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے، امنی کا بھی ذکر ہے، بچپن کا بھی ذکر ہے۔ ایک ایک شاید رب ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر مریم بی بی کا ذکر ہو سکتا ہے تو بی بی آمنہ کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا بتائیے گا؟ اگر مقتدی کا ذکر ہو سکتا ہے تو امام کے ذکر کا مقام کیا ہوگا؟ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے قرآن میں میری بندی مریم کا ذکر کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ مشرقی مکان میں آ گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے، رب نے فرمایا مریم ذرا بیت المقدس سے دور چلی جا، دور چلی جا، میرا عیسیٰ آنے والا ہے، اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے اللہ نے حضرت مریم کی جانب جبرائیل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا جی؟ فارسلنا الیہا روحنا، اللہ فرماتے ہم نے جبرائیل کو بھیجا، جس کی آمد کی خبر جبرائیل دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی آمد کی خبر خود عیسیٰ دے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ انبیاء خبریں دیتے تھے۔ امام ابن حجر مکی 34 سال مکہ کے مفتی رہے اور حرم کعبہ کے امام رہے، ملا علی قاری جیسے بندے کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثوں کے استاد۔ وہ فرماتے پہلا مہینہ جب آیا نا، یہ بھی گل یاد رکھ لو، سرکار جدو ماں دے پیٹ میں تشریف لے آئے نا، رجب دا مہینہ آیا۔ کون سا مہینہ تھا؟ جب حضور داخل ہوئے، نور داخل ہوا، تب مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا۔ اور جب نور خارج ہوا یا ظاہر ہوا تب مہینہ تھا ربیع الاول کا۔ بی بی آمنہ فرماتی جس دن سے وہ نور میرے وطن میں آ گیا، ہر مہینے ایک پیغمبر آتا تھا۔ کبھی آدم آ رہے ہیں، کبھی شیس آ رہے ہیں، کبھی ہود آ رہے ہیں، کبھی زکریا آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی ادریس آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں۔ ایک ہی خبر دی جا رہی ہے، آمنہ مبارک و مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر ابراہیل آئے ہیں، ادھر پیغمبر آتے رہے تھے۔ آگے کیا فرمایا مریم تیرے گھر میں پتر آنے والا ہے۔ مریم بی بی نے کہا انا یکون علی غلام، میرے لیے بیٹا، لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرمایا قال کذالک قال هو علی ہین، اللہ کے لیے کام بڑا آسان ہے، وہ قدرت والی ذات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اے مریم ہم اس آنے والے کو نشانی بنانا چاہتے ہیں اور رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ اللہ کی رحمت ہے، عیسیٰ اللہ کی رحمت ہے، اور جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے اللہ اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ بھی میلاد ہے، وہ بھی میلاد۔ آگے لے کے چلتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت مریم ایک کھجور کے تنے کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ایک ایک چیز اللہ بیان کر رہا ہے، ایک ایک چیز کھول کے۔ جب کھجور کے پاس آ کے بیٹھے ہیں نا، فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد آپ کو کھجور کے پاس لے کے، اگر درد ہو رہا تھا، آپ کو شدت درد تھی، اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، او میری بندی مریم اس کھجور کو ذرا ہلا۔ کہتے 1600 سال گزر چکے تھے، کھجور وہاں موجود تھی، مفسرین فرماتے ہیں لیکن پھل کوئی نہیں تھا، پھل کوئی نہیں تھا، کیونکہ نبی آنے والا ہے، اللہ انتظام کرنے لگا ہے، پیغمبر کی آمد ہونے لگی ہے، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ رب نے فرمایا وَهُزِّي، ہم کہتے ہیں کس طرح ہلاؤ، تینی کو ہلاؤ، اے مریم ہلاؤ ذرا، تینی کو ہلاؤ، الیک بجذع النخلہ، ہلاؤ، مولا کیا ہوگا؟ کہ تساقط علیکی
रुतबन जनिया, हिलाना तेरा काम है, ज्यादा खजूरें पैदा करना हमारा काम है। वो मतलब क्या हुआ, यदि आमन दे अल्लाह खजूरा बन दे, उस पैगंबर नू ईसा आख दे दे, और जिसकी आने पे अल्लाह पुत्र बांटे, उसे जाते मोहम्मद कहा जाता, उसे जाते मोहम्मद कहते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत मुक्तदी का मिलाद हो रहा है, इमाम तक तक पहुंचे नहीं है। आगे देखिए, जब आपने खजूरों को हिलाया और खजूरों को हिलाने के बाद अल्लाह ने खजूरें अता फरमाई, जब खजूरें अता फरमाई उसके बाद दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होती है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में तशरीफ लाए ना, अब कुरान फरमाता है कि लोगों ने कहा या मरियम, ओ मरियम बीबी, लक़द जीती शैयन फरिया, ये बच्चा लेकर कहाँ से आ गई है। माँ का नोमुर अबू की मरासोइन, माँ का तुम कबगिया, तेरी माँ और बाबा तो ऐसे न थे। अब हजरत मरियम ने अर्ज किया, मौला तेरे पैगंबर की माँ, तेरे पैगंबर की अम्मा हूँ, बता मैं क्या जवाब दूं। अल्लाह ने फरमाया, मरियम मेरी बंदी, तुझे चुप रहना है, आज मेरा ईसा खुद कलाम करेगा, ईसा खुद बोलेगा। पंघोड़े का जिक्र भी कुरान में है, बचपन का जिक्र भी कुरान में है, पैदा होने का जिक्र भी कुरान में है, अम्मा का जिक्र भी कुरान पाक में है। एक एक जिक्र को ही तो मिलाद कहा जाता है। और कयामत तक के लिए जिनके मुक्तदी का मिलाद दुनिया पढ़ती रहेगी, बता इमाम के मुकाम का आलम क्या होगा। एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है ना, एक हरफ पढ़ने पर पूरा रुकू पढ़ के देख ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद का, अल्लाह क्या अता करेगा। अगर मुक्तदी का मिलाद पढ़ता जाएगा, अल्लाह नेकियां अता करता जाएगा। तो मुस्तफा का मिलाद बिद्दत कहां से हो गया, हैरत की बात है। हुजूर का मिलाद शिरक हो गया, हैरत की बात है। ये मुक्तदी का मिलाद। लेकिन आओ, ये है मिलाद वाला और अम्मा। ये अम्मा कौन है, ये किसकी अम्मा है? ये हजरत ईसा की अम्मा है, जिनका जिक्र कुरान पाक में हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कलाम किया। अच्छा, कलाम होता है जुबान से, कहां से होता है जी? ईसा बोले हैं, कौल के साथ इजहार किया है। ये मुक्तदी का मिलाद है। और जब हुजूर तशरीफ लाते हैं, बीबी आमना फरमाती है, मैंने क्या देखा, मेरा लाल अभी दूध नहीं पी रहा, रब को सजदा पहले कर रहा है। सजदा उधर बात कौल की, इधर बात अमल की है। वो गल कीती है, ये सरकार ने सजदा की था, हुजूर सजदा कर रहे। सजदा करने के लिए ये बात याद रखें, 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। 3 चीजों का पाक होना जरूरी है। नंबर 1 तहारत लिबास, नंबर 2 तहारत बदन, और नंबर 3 तहारत मकान। कपड़े भी पाक, बदन भी पाक, जड़ी थार नमाज पढ़ो वो भी पाक। मैं बदन की बात नहीं कर सकता, और मुझ कमीने की औकात ही कोई नहीं है। कहाँ बदन है मुस्तफा और कहा मैं नाचीज बंदा, मैं सरकार के लिबास की बात भी नहीं कर सकता। हाँ, ये सोचते हैं हुजूर ने सजदा कहाँ पे किया होगा, किस पाक मुकाम पे सजदा किया। इस कायनात में मेरे मोहम्मद का पहला सजदा, इस दुनिया में मेरे पाक नबी का पहला सजदा किस मुकाम पे हुआ है, उसे बिस्तर आमना कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। मैं ये मुरीद वाला शहर मुरीद वाला मामू कांजर के पास गाँव 99 तक नड़ीनी में था, वहाँ मैं गया मिलाद पर। तो मुझे उन्होंने जी मौजू दिया कि आपने ये बताना है लोगों के हुजूर के माँ बाप मुसलमान थे कि नहीं थे। मैं यकीन करे कांप गया, लरज गया। मैंने कहा खैर तू, कहने लगे हमारे एक बंदा यहाँ पर्चे तकसीम कर रहा है, अभी भी आप जाके वहां पूछ सकते हैं। मैंने कहा जी हैरत की बात है, हैरत की बात है। देखिए ना, जिसका नाम अल्लाह कुरान में लिखे उसको मरियम कहते हैं, और मरियम खुद जिसकी दाई बन के जाए।
خود مریم جس کی خاتمہ بن کے جائے، جس کی خاتمہ بن کے جائے، بتاؤ اس پاک بی بی کا مقام کا عالم کیا ہو۔ یہاں میں حدیث سنا دوں آپ کو، حضور علیہ السلام کا فرمان، احد کا میدان ہے، سرکار کے تیر لگا رخسار پاک پہ، ایک ذرہ لگا تیر کا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ ذرہ اندر پھنس گیا، عرض کیا آقا میں نوکری دینا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھ کے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے چلو، قبول کر لیا۔ نام تھا ان کا مالک بن سنان۔ آگے بڑھے، انہوں نے وہ ذرہ نکالا، جب نکالا نا تو اندر سے خون نکلا، خون مصطفیٰ نکلا۔ عرض کیا آقا خون پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گھونٹ بھر لیا، جب گھونٹ بھر لیا نا، آقا فرماتے من ارادہ ان ينظر الى اہل الجنہ، حدیث کے الفاظ ہیں جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہے نا میرے اس غلام کو دیکھ لیا جائے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَذَا، اس کے اندر خون محمد کا ایک قطرہ چلا گیا ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ اس کے اندر خون محمد کا ایک قطرہ چلا گیا ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ اور لوگ کو دس ہوتے صحیح، جس بندے کے اندر مصطفیٰ دا خون دا ایک قطرہ چلا جائے وہ تو جنتی ہے، اور جس کے پیٹ میں 9 مہینے وہ خون والا خود موجود ہوگا، بتاؤ اس ماں کے مقام کا عالم، اس ماں کے درجے کا عالم۔ اچھا اس قرآن میں، اس کلام میں ایک مچھلی کا ذکر ہے، وہ مچھلی جو 40 دن، کتنے دن جی؟ 40 دن ایک پیغمبر کو پیٹ میں رکھ کے پھرتی رہی۔ پیغمبر کا نام تھا یونس علیہ السلام۔ کیا نام تھا جی؟ یونس علیہ السلام نام تھا، اور تمام تفسیر قرآن میں آیا ہے وہ مچھلی جنتی ہے، وہ مچھلی جنتی۔ کیوں جنتی ہے؟ پیغمبر کو 40 دن اس نے پیٹ میں رکھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مچھلی نبی کو پیٹ میں رکھے 40 دن، اور وہ بھی یونس پیغمبر کو رکھے، وہ تو جنتی ہو جائے، اور جس ماں نے 9 مہینے میرے پاک نبی کو اپنے بطن میں رکھا ہوگا، اس ماں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ آج کسی کے بچہ قرآن حافظ بن جائے نا تو لوگ کہتے جیسے دیکھیے جی یہ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، علماء کہتے قیامت کے دن اس کی ماں کے سر پہ نور کا تاج ہوگا، اس کے باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا۔ علماء کہتے ہیں اس کی ماں بھی جنتی، اس کا بابا بھی جنتی، بابا کے سر پہ بھی نور کا تاج، ماں کے سر پہ بھی نور کا تاج۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ ماں نے خود قرآن پڑھا ہے، کب پڑھے نہ پڑھے، بیٹا تو قرآن کا حافظ ہے نا، بیٹا تو حافظ ہے نا۔ اگر بچہ قرآن کا حافظ بن جائے تو ماں کے سر پہ نور کا تاج ہوتا ہے۔ جس کا پتر قرآن کا حافظ بن جائے، اس ماں کا اگر یہ مقام ہے تو جس کے لال پہ پورا قرآن اترا ہے، بتا اس سیدہ آمنہ کے مقام کا عالم کیا، اس بی بی آمنہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے لوگوں میں بھی میلاد والا ہوں، میرا اپنا میلاد بھی ہوا ہے، اور مجھے دیکھیے نا یہ قرآن جب اترا تھا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے، دنیا میں موجود 600 سال پہلے آسمان پہ چلے گئے تھے، ان کا زمانہ نبوت بھی ختم ہو چکا تھا۔ آسمان پہ جب گئے عمر تھی 40 سال، کتنی عمر تھی جی؟ 40۔ جب یہ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ابھی بھی موجود وہ ہیں، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ۔ اچھا اس وقت ان کی عمر کتنی ہو؟ ایک اصول شریعت ہے، گئے کتنی عمر میں تھے جی؟ 40 سال، اور واپس کتنی عمر میں آئیں گے؟ تمام علماء کا فیصلہ ہے عمر 40 سال ہی ہوگی۔ ہوئے 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 جن کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ 63 سال 63 سال، میں نے کہا یہ تو ایک جہان کی عمر ہے نا، ایک جہان کی، جسے دنیا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب تو ایک جہان کے لیے آیا ہی نہیں ہے، تو تمام جہانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ پہلے یہ بتاؤ کہ مقتدی کی عمر کتنی ہے؟ کبھی کسی کو گھیر کے بیٹھے ہیں نا، ان سے یہ کہیں کہ حضور کی زندگی پہ بات کرنے والے اتنا بتا، عیسیٰ علیہ السلام جب اس وقت زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے، عمر بھی گزر رہی ہے، ان کی عمر بھی گزر رہی ہے، لیکن جب زمین پہ آئیں گے عمر کتنی ہوگی جی؟ 40 سال عمر ہوگی۔ چلو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، قرآن کہتا ہے 309 سال گزرے تھے،
असहाब काफ को जब उठते हैं ना, एक दूसरे से क्या कहते हैं, लबिसना यौमन औ बाद यौम, सानू इंज लगता है जिवें अद्धा दिन असीं गुजारिया। ये तो वलियों का दर्जा है और वो नबी है, ये दर्जे हमें समझ में नहीं आ रहे, तो बता फिर इमामुल अंबिया के मुकाम का आलम क्या होगा। अच्छा एक बात अर्ज कर दूं, लोग कहते हैं सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। एक बात अर्ज कर दूं, हम जितने भी आए बैठे हैं ना, जितने भी सारे के सारे माँ के पेट से आए, ऐसे है ना जी, माँ के बतन से आए हैं, और माँ के पेट में तकरीबन बंदा 9 महीने गुजारता है, वहाँ जिंदा भी रहता है, खुराक भी उसे मिलती है, खाता भी है, पीता भी है। अगर वहाँ जिंदा रहेगा, दुनिया में जिंदा होकर आएगा। अच्छा वहाँ के कितने महीने जी, कितने महीने, शनाख्ती कार्ड चेक करके दिखाओ किसे बंदे पिछले 9 महीने ना लिखवाए कि नहीं लिखवाए ना। कभी कोई ये कह के 40 साल ही छू दे तो 9 महीने पिछू दे, ये बात किसी ने लिखवाई नहीं है। कोई बंदा वो 9 महीने लिखवाता नहीं है, हालांकि हर बंदा जानता है कि मैं वहां भी जिंदा था, वहां भी जिंदा था। माँ के पेट की उम्र लिखवाई क्यों नहीं जाती? जवाब मिलता है वो जहान और है, ये जहान और है। अगर आम उम्मती होकर 2 जहानों की उम्र बता नहीं सकता, तो बता जो कुल जहानों वाला है उसके मुकाम का आलम क्या हो, उस महबूब की शान का आलम। आखिरी बात कर रहा हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप पे अल्लाह ने इंजील उतारी, इंजील उतारी, मेरे घर में इंजील पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंजील पढ़ता भी हूँ कभी कभी हुजूर की शान पढ़ने के लिए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की किताब जो नाज़िल हुई उसमें अल्लाह ने शान मोहम्मद लिखी है। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल-अज़हरी, उनके तफसीर कुरान को पढ़ के देख लें, और वो 5वीं जिल्द है, उसमें डिटेल के साथ लिखा हुआ है। मौलाना मौदूदी साहब देवबंद मकतबा फिक्र के, उनकी किताब पढ़ के देख लें, उन्होंने भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, लिखी इंग्लिश है वहां पे, ओ गॉड प्लीज सेंड अस योर मैसेंजर। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह अल्लाह बड़े मेहरबानी अपना मोहम्मद तो भेज दिया जाए, ओ मोहम्मद प्लीज कम क्विकली फॉर द सैल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। ए मोहम्मद जल्दी कीजिए, सोनिया जल्दी करो, सोनिया जल्दी करो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर दी भाई। ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से मुखातब हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐ मिलाद मनाने वालों अपने बख्तों पे नाज करो, हमें रब ने वो जिक्र अता किया है जिस जिक्र के लिए पैगंबर ऐलान करते रहे थे। आज भी मस्जिद में ऐलान हुआ होगा, एक ऐलान ईसा अलैहिस्सलाम ने भी किया था कि लोगों मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, क़यामत तक के लिए मेरे सरकार का नाम भी जिंदा रहेगा, मकाम भी जिंदा रहेगा। और मुझे एक हुक्म मिला एक दोस्त ने, मैं उनका भी वो मुतालबा भी पूरा कर दूं, तो उसी मुतालबे में बात खत्म करता हूँ। देखिए अल्लाह ने हर नबी को नबूवत भी अता की और साथ मौजज़ा भी दिया, साथ मौजज़ा भी दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी, असा भी अता किया, नबूवत का दौर खत्म तो मौजज़ा भी खत्म। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने खाना उतारा, नबूवत का दौर खत्म, वो नेमतें भी चली गई साथ साथ। अब मन्नो सलवा उतरता नहीं है, दौर खत्म, मौजज़ा भी खत्म, दौर खत्म, मौजज़ा खत्म। बताइए ये मौजज़ा किसका है? ये मौजज़ा किसका है और इसने कब तक रहना है? इस मौजज़े को मौजज़ा मोहम्मद कहा जाता है। तो मुझे कहने दीजिए, जिनका मौजज़ा खत्म नहीं हो रहा उनका दौर कैसे खत्म हो सकता है? खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। और मुझे भाई साहब ने हुक्म दिया, चलो वो भी पूरा कर दूं, ये दौर भी मेरे मुस्तफा का। एक बंदा कह रहा था जी हुजूर के जमाने तो मिलाद होंदा ही नहीं आई, तो कभी बाबे भी जवाब दे देते, बाबे भी सादे थे और बाबों का जवाब हमसे आला होता। हमसे, मेरे पास एक बाबा जी आगे, ये कादर बख्श वालों को मुरीद थे, तो असर की नमाज पढ़ने के बाद मुझसे पूछने लगे, शाह जी गाल पे दसो। मैंने कहा पूछो जी की गाल ले? कहेंगे ए दसो कबर विच के हो सी? कबर विच
اب میں نے تو اس کو علمی جواب دینا تھا کہ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی سوال ہوگا اور یہ بھی سوال ہوگا. کہنے لگے شاہ جی لمبے چکر وچ مینوں نہ پاؤ، اے دسو سونے آونا کہ کوئی نہیں. اس کے جھلے ہی نمبر لے گئے. عقل مند ہے میں عمرہ گالیاں. بابا جی سے کسی نے پوچھا بابا جی یہ تو دسو سونے دے زمانے چ میلاد ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اس نے کہا پتر اے دس یہ زمانہ کس دا ہے؟ یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ یہ دور کس نبی کا ہے؟ تاج کس کے سر پہ ہے؟ تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ آج بھی تاجدار ختم نبوت کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے سر پہ تاج ہے اسے بھی محمد کہتے ہیں، جو تخت پر جلوہ کرے اسے بھی مصطفیٰ کہا جاتا ہے. بات ہو رہی تھی بابا جان کی، بابے کی بات ہو رہی تھی. تو شیخ الاسلام میرے استاد گرامی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ صادق صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے محبت والے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ. ان کے ایک چچا جان تھے، قادری صاحب کے چاچا جی تھے، وہ جنگ میں ٹیچر تھے، ماسٹر سے اسکول ماسٹر تھے. جس اسکول میں وہ ماسٹر تھے اسی اسکول میں ایک بابا کام کرتا تھا، بڑا سادہ بابا تھا، کام کرتا تھا. ایک دن اس بابے کو پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں. تو بابا دوڑتا ہوا آیا کہ ماسٹر جی سنی ہے تسی عمرے پہ جان دے پئے؟ میں نے کہا بالکل بابا جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں. ماسٹر جی میرا حق کام کرنا تسی، میں خط لکھنا تو انہوں دیونا ہے تے تسی خط میرے سونے نو جا کے پہنچاؤ. بہت سادہ بابا، بڑا سادہ. کہنے لگے ماسٹر جی جا کے کنڈی کھڑکاویو سونے دی، کنڈی کھڑکاویو. سونا آپ باہر نکلے تے تاں خط تسی دیونا ہے، کسی اور نو خط نہیں دیونا. ماسٹر صاحب بڑے پریشان. کہ لب میرے نال وعدہ کرو تسی خونے دی ہٹا میں دیسو، وعدہ کرو. میں نے کہا بابا یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا، بہرحال چلو شام کو بتاؤں گا. قاضی صاحب سے پوچھا بھی بابا وعدے لے رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چچا جی آپ ہاں کر لیں، خط جانے خط والا. آپ بابے کا دل نہ توڑے، آپ نے بس ہاں کر دینی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا خط لکھوا کے لا. بابا خط لکھوانے گیا، سادہ بندہ تھا. اس سے لکھوانے لگا نا، اس سے کہتا یار پنجابی چ لکھی خط، سونے میں سمجھ آ جائے پنجاب تو خط ہے. حالانکہ حضور تو ہر بولی کو جانتے ہیں نا، وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے سرکار، جانور بھی فریاد کرتے تھے آ کے. مگر سادہ بابا تھا، اس نے کہا پنجابی چ لکھو. اس نے پنجابی میں خط لکھوایا. لکھوا کے کہا ماسٹر جی ایک خط تو انہوں اتھے نہیں دیونا، ایئرپورٹ تک نال جا سا تو خط اتھے دے کے آسا. ایئرپورٹ تک ساتھ گیا، خط دینے لگا نا تو بابے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دھاڑے مار مار کے روتا ہے. ماسٹر جی رب دا واسطہ ہے ہر شے بھول جاویو، خط میرا نہ بھولیو، میرا خط نہ بھولیو. اس وچ میرے درد بیان ہوئے نے، سونے نو دکھڑے لکھ کے دیتے میں. ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے بابا میں تیرا خط گم نہیں کرتا. اس نے کہا دوسری بات یہ ماسٹر جی خط اتنے نہیں پڑھنا پاکستان میں، مدینے جا کے میرا خط پڑھ دے گی. تو ٹھیک ہے. مدینے پہنچے، ہوٹل میں سامان رکھا. سب سے پہلے بابے کا خط باہر نکالا، سامان سے خط نکالا اور نکال کے روضہ پاک کی طرف سفر شروع کیا. کہنے میں نے خط کھول کے دیکھا، دیکھو تجھے لکھا کیا ہوا ہے. تو خط پہ لکھا کیا تھا؟ اوپر لکھا تھا آقا جی نبیوں کے سردار باب غلام رسول دی طرفوں لکھا سلام ہوا. سونے کول نہیں آ سکتا، دادا غریباں سونے کول نہیں آ سکتا، مجبوری ہے. ایک میری عرضی ہے، میں پتر نو 14 جماعتہ پاس کروا بیٹھا، سونا نوکری کوئی نہیں دیندہ پیا. اتنے سفارت چل دیا نے، نوکری کوئی نہیں دیندہ. سرکار نوکری تو لیا دے میرے بچے. اتنی سادگی تھی اس بابے کی. اور آگے لکھتا ہے میری طرفوں حسن تے حسین دے سر تے پیار دے دیوی، توڑے ویڑج کھیڑ دی حسن حسن تے حسین انہوں نے سر تے پیار دے دیویو تے بیبیاں پاکاں میرا سلام پیش کر دیویو. ماسٹر صاحب کہتے ہیں اس خط میں اتنا درد تھا، اتنا درد تھا. میں پڑھتا گیا، میری بھی چیخیں نکلتی جا رہی تھی. چلتے چلتے جالی مبارک سامنے آ جاتی. اللہ وہ جالی سب کو دکھائے، اللہ وہ منظر سب کو دکھائے. کہتے جالی سامنے آئی، میں نے جالی پر خط رکھا، کوئی شرطہ وہاں موجود نہیں تھا. آنکھیں بند کر کے میں درود پاک پڑھنے لگ گیا. جب آنکھ کھلی نا میری تو میں نے کیا دیکھا، خط وہاں موجود کوئی نہیں تھا. خط وہاں سے
गायब हो चुका था। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने अपने दोस्तों से कहा खत बाबे का गुम हो गया है। एक बेली ने कहा नहीं मास्टर जी खत गुम नहीं होया, खत मंजिल पे पहुंच गया है, खत पहुंच गया है। कहने लगे मैंने क्या किया, उस खत के गुम होने का टाइम लिख लिया, वक्त लिख लिया, दिन लिख लिया और पर्ची जेब में डाली। मैं वापस पाकिस्तान में आता हूँ, लोग मुझे मुबारकबादियां देने के लिए आ रहे थे। अचानक एक दिन मेरे घर पे दस्तक होती है, मेरा पुत्र बाहर जाता है, अंदर आके कहा अब्बू जी बाहर बाबा गुलाम रसूल आया है, तो मिलना चाहते। कहते मुझे मदीना याद आ गया। मैंने जूता नहीं पहना, बाबे को मिलने गया। क्या देखा, बाबे के हाथ में मठियाई का डब्बा भी था और जवान पुत्र भी था, फूलों के हार भी लेके खड़ा है। कहा मास्टर जी थोड़ी मेहरबानी, तुसी जदन दा खत दिता है ना, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया है, मेरे पुत्र को नौकरी मिल गई है। कहते मास्टर साहब ने पूछा बाबा जल्दी दस तेरे पुत्र नौकरी किस वेले मिली, टाइम बताया और दिन बताया, घड़ी बताई। मास्टर साहब की चीख निकलती है। बाबा कहते मास्टर जी हम तुसी क्यों रोंदे पे हो। कहते ए ओही बेला ही जिस वक्त मैंने ये कहा था सोनिया तुसी जानो थे बाबा गुलाम रसूल जाने। और आज हम भी गुलाम मुस्तफा बैठे हुए, बुजुर्ग के नौकर बैठे हैं। आओ आपके अंदर कई बुजुर्ग सुबेदारी वाले भी बैठे होंगे, ये बुजुर्ग भी तशरीफ पावा है, निस्बत वाले लोग बैठे हैं। और हम भी याद अर्जी पेश करते आका जी हमारे दामन में कुछ नहीं है, हुजूर मिलाद जाने और आपके साथ जाने। बस क़यामत के दिन अपने गुलामों के राज रख लीजिएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, सजदों का नूर नसीब फरमाए, कुरान का नूर नसीब फरमाए और रमजान साहब के इस काम को अल्लाह कबूल फरमाए।